المزمل یا ایھا المزمل۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک استخارے پر مبنی ہے اور ہمارے ادارے کی کتاب ہے 110 مجرب استخارے، اور یہ ویڈیو خاص طور سے تیار کی گئی ہے کہ آپ استخارہ کیسے کریں۔ کچھ دوست پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں آسان ترین استخارے کا طریقہ بتا دیں کہ جس کی قوت سے اور جس کی برکت سے ہم اپنے معاملات کو درست کر سکیں، اس میں کیا ہمارے لیے اچھا ہے کیا نہیں ہے، اللہ سے ہم مدد کر سکیں۔ اس کتاب میں آپ کو استخارہ کرنے کے 110 مجرب طریقے بتائے گئے ہیں۔ استخارہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کے کیا طریقہ کار ہیں، کس دنوں میں کرنا ہے، تو وہ بالکل طریقے اس میں ایسے آسان طریقے سے بتائے گئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ جسے آپ پڑھ کر بآسانی اپنے معاملات اور مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کا استخارہ نمبر 8 ہے، اور یہ استخارہ بذریعہ اللہ الصمد ہے، اسماء باری تعالیٰ سے ہے۔ اس استخارے سے آپ کے بچی کی شادی یہاں پر کیسی رہے گی، یا بچی کا نکاح کرنا یا بچے کا نکاح کرنا کیسا رہے گا، میں یہ کاروبار شروع کرنے لگا، اے باری تعالیٰ مجھے بتایا جائے کہ کیا میرے حق میں یہ بہتر ہے، یا میں اس جگہ ملازمت کرنا چاہتا ہوں، یا اس جگہ سے ملازمت چھوڑ کر اس جگہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کے کوئی بھی سوالات ہوں اور جس میں کہ آپ کنفیوز ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، تو استخارہ ضرور کریں۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، اور یہ خاص استخارہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ اس استخارے کو کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی اور مدد کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے 100% درست جواب آتے ہیں۔ اور اس استخارے کی جو مدت ہے وہ 3 یوم کر کے ہے اور 9 دن ہے۔ اگر پہلے 3 دن میں آپ کو جواب آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر دوسرے 3 روز کر لیں اور پھر تیسرے 3 دن آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ استخارہ اس طرح سے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ آیت الکرسی 202 بار ورد کریں گے۔ آپ 202 بار آیت الکرسی کا ورد کریں گے، اور پھر اس کے بعد اب آپ کو یہ اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اللہ یا رب بحق اللہ الصمد۔ یہ ورد اتنا کریں گے کہ جب تک آپ کو نیند نہیں آتی، آپ اس اسماء مبارکہ کا اس طرح سے ورد کرتے جائیں گے، اپنے مقصد کو دہراتے جائیں گے جب تک آپ بستر پر لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں یا تسبیحات کر رہے ہیں۔ تو بس آپ نے اسی کا ورد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو اس کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اب بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو کہ ان استخارہ جات کو لکی نمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی پریشانی اور مصیبتوں کے حل کے لیے، تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی عادت نہ بنائیں۔ جب یہ ایک بار استخارے میں آپ کو کامیابی ہو جائے تو اب دوبارہ سے بار بار اسے نہ کریں۔ خاص طور سے لکی نمبر والے حضرات کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اسے استخارے کے بیک پر جو روحانی قوتیں ہوتی ہیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت آسان ترین استخارہ ہے۔ اب اسی کتاب میں پھر آگے لکھا ہے کہ ہم نے آیت الکرسی کا ورد روزانہ کس طریقے سے کرنا ہے اور کیسے اب ہم نے دعا مانگنی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے مقصد کے لیے کیسے کیا ہے وہ میں نے آپ کو استخارہ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یا ایھا المزمل